الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، عزیزو، اس وقت میں اپنے ہی ملک کی بات نہیں بلکہ ساری ہی دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ، اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے، کورونا وائرس، اس میں ساری دنیا ہی پریشان ہے، اچھے لوگ پریشان ہیں، اور حکومت کی طرف سے بھی، ڈاکٹر حضرات کی طرف سے بھی مستقل ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو احتیاطی تدابیر کا پابند بنائیں، جتنا زیادہ ہو سکے احتیاط برتیں۔ اور دیکھنے میں آ رہا ہے اور سننے میں بھی آ رہا ہے کہ لوگ اتنی احتیاط کر نہیں رہے ہیں جتنی کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ اس کو اتنا لائٹ لے رہے ہیں، اتنا زیادہ ہلکے پنے میں لے رہے ہیں، بالکل نظر انداز کرتے ہیں، کہتے کچھ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتے ہوتا ہے۔ یہ چیز کا حکم آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں کسی حکومت نے دیا ہے یا ڈاکٹروں نے دیا ہے، بلکہ اگر میں اپنے لفظوں میں کہوں، میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں، بلکہ اس احتیاط کا حکم تو خود ہماری شریعت سے ملتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کا حکم دیا ہے، پریکاشن، احتیاط کرنا ہماری شریعت کا حصہ ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زیادہ احتیاط کرنے کا حکم دیا، صحابہ نے کتنا احتیاط کیا۔ یہ ہماری اپنی جان اور اپنے ذریعے سے دوسروں کی جان بھی محفوظ رہے گی، اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور سبب ہے کہ ہم احتیاط کریں۔ کس درجے احتیاط کرنا ہے؟ یہ لاک ڈاؤن کی جو سچویشن ہے، جو حالات ہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ 1400 سال قبل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی۔ صاف صفائی ستھرائی کا حکم، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، ہاتھ پیر دھونا اور ایک دم کلین رہنا، یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج نہیں، 1400 صدی قبل ہی فرما دیا۔ ہمیں کسی اور سے بھیک مانگنے کی، کسی اور سے رہبری لینے کی کوئی خاص ضرورت نہیں، بلکہ یہ آج کے سائنسداں ہمارے نبی کی چوکھٹ پر پیالہ لے کر کے خیرات مانگنے کھڑے ہوں گے، وہاں سے ہدایت جاری ہوتی ہیں۔ ہمیں تو 5 وقت دن میں وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، 1-2 دفعہ نہیں، دن میں 5 دفعہ، اور وضو میں پہلے اچھے طریقے سے کلی کرنا، 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، چہرے کو اچھے سے دھونا، دونوں ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، دونوں پیر دھونا۔ تو 1400 سال پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی صفائی ستھرائی کا حکم دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ہے کہ اگر کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے، کوئی اگر مریض ہو، بخاری شریف میں حدیث ہے، یہ میں نبی کے فرمان بتا رہا ہوں، آپ یہ ڈاکٹروں کی ہدایت نہ سمجھیں، اپنی نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے تو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں روایت ہے، لا یوردن ممرض علی مصحح، کہ کوئی ایسا مریض جو بیمار ہو اور اس کی بیماری متعدی ہو، جراثیم پھیلتے ہوں، تو ایسے مریض کو چاہیے کہ وہ صحت مند لوگوں کے پاس نہ جائے، ان سے دور رہے، اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لے، تنہا کر لے، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ لوگ اس کے قریب نہ جائیں تاکہ یہ بیماریاں متعدی نہ ہوں، پھیلے نہ، جراثیم نہ پھیلیں، اپنے آپ کو صفائی ستھرائی کے ساتھ تنہائی میں رکھیں۔ یہ تو خود بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صاف ستھرے لفظوں میں موجود ہے، تو نبی کی حدیث پر عمل کریں۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، 1400 سال قبل پہلے اگر لاک ڈاؤن کرنے کا حکم آج یہ ہمارے کنٹری کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ حکم ہے، لاک ڈاؤن بند کر دیا جائے، جو جہاں رہے وہیں رہے، تو یہ تو نبی نے ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ ساری دنیا حیران ہی کہ علاج 1400 سال پہلے نبی نے کیسے بتا دیا، یعنی آپ علیہ السلام کی صاف ستھری روایت ہے، صحابہ کے بھی عمل ہے۔ بخاری شریف کے حوالے سے میں ارشاد کروں، ملک شام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قافلہ بھیجا تھا، جس کے امیر لشکر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ٹاپ 10 بڑے صحابیوں میں جن کا نام آتا ہے ابو عبیدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے امین ہے، امین هذه الامہ، اتنا بڑا لقب دیا۔ تو جب وہاں تھے تو کسی ضرورت کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قافلہ لے کر کے ملک شام جانے کی ضرورت پڑی۔ جب آپ ایک مقام پر پہنچے، مقام سرخ کتاب میں نام آتا ہے، آپ وہاں پہنچے تو ایک وفد آیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے اور لوگ بھی تھے، اس مقام پر آ کر کے بیٹھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اور لوگوں نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، یہاں پر طاعون کا مرض پھیلا ہوا ہے، ملک شام میں طاعون کی بیماری، ایک وائرس جو متعدی ہوتا ہے، جو پھیل جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔
تو ہماری رائے ہے، لوگوں نے کہا کہ آپ وہاں نہ جائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے رائے ظاہر کی، تو آپ نے جانے اور نہ جانے کے بارے میں باقاعدہ مجلس مشاورت بلائی، مہاجرین کو بلوایا کہ جتنی مہاجرین صحابہ ہیں وہ یہاں آئے، مشورہ ہوگا کیا کرنا چاہیے۔ مہاجرین صحابہ آئے، بیٹھے، مشورہ ہوا، اس میں دونوں طرف کی رائے بنی۔ بعض صحابہ کی رائے تھی کہ نہیں آپ اتنے دور سے آئے اور ضرورت بھی ہے تو آپ چلیں ملک شام کی طرف، اور بہت سارے صحابہ کی رائے تھی کہ نہیں جانا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، آپ کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ ہیں، نبی کے صحابہ ہیں، تو آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اس بیماری کے علاقے میں نہ جائیں۔ یہ ہر زمانے میں رائے، اختلاف رہا ہے ہر زمانے میں، دونوں طرف کی رائے بنتی ہے۔ بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے جو جوش میں آ کر ہوش کھو بیٹھتے ہیں، ان کے جذبات غالب آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ اور بعض لوگوں کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی ہے، مزاج ہوتا ہے کہ ان کا ہوش غالب رہتا ہے، وہ جذبات میں نہیں آتے۔ تو انصاری صحابہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، وہ آئے، انہوں نے بیٹھ کے میٹنگ کی، باقاعدہ مشورہ ہوا، دوبارہ مشورہ ہوا کیا کرنا چاہیے، اس میں بھی دو رائے بن گئی، بعضوں نے کہا چلنا چاہیے، بعضوں نے کہا نہیں جانا چاہیے۔ پھر تیسری مجلس مشاورت قائم کی، اور پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ 3 الگ الگ مجلسوں میں ساری طرف کی رائے سننے کے بعد پھر بعد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت مجلس میں تھے نہیں، موجود نہیں تھے، بعد میں کسی کام سے جانے کے بعد جب آئے، سارا ماجرا دیکھا، ساری مشاورت اور ساری مشورے کو ایک جگہ جمع کر کے انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات کہی کہ میں نے خود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص یہ سنے اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص یہ سنے کہ فلانے علاقے میں، فلانے محلے میں، فلانے شہر میں کوئی بیماری طاعون پھیلا ہوا ہے تو تم اس میں ہرگز مت جاؤ، وہاں مت جاؤ، کوئی ضرورت نہیں جانے کی۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اور اگر تم اس کے اندر ہو تو وہاں سے باہر مت جاؤ، وہیں رہو، فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، اندر والے باہر نہ جائیں، باہر والے اندر نہ آئیں۔ یہ لاک ڈاؤن یعنی آمد و رفت کا بند کر دینا، یہ خود رسول اللہ نے حکم دیا ہے، ایسا نہیں کرو۔ تو اس بات کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ، خود امت کے ملہم میں کتنے بڑی ہستی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی رائے پر اللہ قرآن اتار دیں، کتنی خیر کی باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ ڈالتے تھے۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا، اعلان کر دیا بھائی سارے لوگ سن لو، میرا فیصلہ ہے کہ سویرے ہم اپنا مدینے کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ جذبات میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین تفر من قدر اللہ فرارا من قدر اللہ، آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کاش یہ بات تم نے نہ کہی ہوتی، کسی اور نے کہی ہوتی، آپ کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ حضرت عمر نے کہا نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے جا رہے ہیں اور اللہ ہی کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں، کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ ایسی جگہ مت جاؤ، احتیاط کرو۔ پھر یہ بازاروں میں رہنا، ہوٹلوں میں رہنا، کھانا پینا، پارٹیاں کرنا، گیٹ ٹوگیدر ہے، مزے کر رہے ہیں، کیرم کھیل رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، پھر بلا وجہ جا کر کے بھیڑ لگانا اور مسجدوں میں جانے کے لیے جھگڑے کرنا۔ جب حکومت کی طرف سے، حکومت نہیں میں کہتا، علماء کی طرف سے اجماعی طور پر یہ فیصلہ آ گیا ہے، اور علماء قرآن حدیث کی روشنی ہی میں کوئی فیصلہ دیتے ہیں کہ بھئی اس وقت میں ضرورت نہیں ہے اتنا زیادہ بھیڑ جمع کرنے کی، اتنا زیادہ مجمع جمع کرنے کی، 5-7 لوگ مل کر کے فرض ادا کر لیں، شعائر اسلام باقی رہے۔ اس کے علاوہ احتیاط کے طور پر آپ مسجدوں میں نہ جاتے ہوئے اپنے گھروں کے اندر جماعت کی نماز قائم کریں، لیکن اعمال کرنے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اعمال چھوڑ دینا ہے، ریلیکس رہیں، کھائیں پیئیں، موبائل میں لگے رہیں، وقت ضائع کریں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ تو بہرحال اپنے آپ کو احتیاط کے طور پر اپنے آپ کو گھر بیٹھنے کہا گیا ہے، گھر بیٹھے رہیں، بجائے اس کی بازاروں میں تفریح کرنا، جا کے جھگڑنا، پھر سے برا پیغام جاتا ہے کہ دیکھو مسلمان ہیں، داڑھی ٹوپی اور پرہیز نہیں کرتے، کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے آپ کو خود رسول اللہ، آپ سوچیں بیمار آدمی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا احتیاط کرنے کا، کتنا زیادہ حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا فر من المجذوم، مسلم شریف کی روایت ہے، کتنی بڑی حدیث کی کتاب مسلم شریف میں روایت ہے، آپ نے فرمایا کوڑھی کا جو مریض ہو اس سے دور بھاگو۔ کوڑ کا ایک مرض ہوتا تھا اس زمانے میں، ہو جاتا تھا، گوشت ووشت گلنے لگتے تھے، تو آپ نے حکم دیا کیسے بھاگو، تفر کما تفر من الاسد، جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ آدمی شیر کو دیکھ کے کیسا بھاگتا ہے، یہ نبی کا فرمان ہے کہ اس زمانے میں یہ مرض اگر کسی کو لگ جاتا ہے اور متعدی ہوتا ہے، جراثیم پھیل جاتے ہیں، تو آپ نے احتیاط کے طور پر صاف سیدھے کہا کہ بھی دور رہو، احتیاط کرو۔ اتنا زیادہ اپنے آپ کو ایمان والا بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جا کر کے اس سے گلے لگنا اور کوئی مسئلہ نہیں، احتیاط کرنے کا رسول اللہ نے حکم دیا ہے۔ بلکہ خود رسول اللہ سے بڑا ایمان والا، تقوی والا کون ہوگا
ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، طائف کے قریب ایک علاقہ تھا ثقیف کا، وہاں سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے آئے، باقاعدہ ایک وفد آیا، طائف کے قریب سے اتنی دور سے آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی کہ اس میں ایک شخص ہے جس کو کوڑ کا مرض ہے اور وہ بھی بیعت ہونے آنا چاہتا ہے، تو آپ نے منع کر دیا کہ نہیں، ان کو آنے کی ضرورت نہیں، اور آپ نے ایک آدمی کو کہلوا بھیجا کہ اس سے کہہ دو انا قد بایعناک، ہم نے یہیں سے بیعت کر لی، فرجع، وہیں سے لوٹ جاؤ۔ نبی اتنا احتیاط، اچھا نبی کیوں احتیاط کر رہے تھے؟ نبی یہ بتانے کے لیے کہ ہر آدمی کا ایمان اس لیول کا نہیں ہو سکتا ہے، اس درجے کا تقویٰ نہیں ہو سکتا ہے۔ حالانکہ نبی کا تقویٰ تو یہ ہے، اور نبی کا ایمان کون بیان کر سکتا ہے، کس کی اتنی حیثیت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، عمل کی بات یہ ہے، نبی نے کوڑ کے مریض کے ساتھ کھانا کھایا ہے بیٹھ کے، باقاعدہ ایک پلیٹ میں کھانا کھایا، یہ بتانے کے لیے کہ بھئی یہ بیماریاں اس طرح سے متعدی نہیں ہوتی کہ بالکل پھیلی جائیں گی، کہ نہیں ضروری ہے، لازمی ہے، یہ عقیدہ بنانا بالکل درست نہیں ہے۔ یہ عقیدہ، اپنے عقیدے کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اپنا عقیدہ مضبوط سطح میں رکھیں۔ وہ جو حدیث ہے لا عدوا کی بیماریاں متعدی نہیں ہوتی، اپنے عقیدے کو مضبوط بنانے کے لیے، جیسے پرانے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں ایک گمان تھا کہ نہیں اب اگر کوئی بیماری ہے، بیمار ہے تو اب لازم یہ بھی بیمار ہو جائے گا، بیماری پھیلنا یقینی ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس چیز کی نفی رسول اللہ نے فرمائی ہے کہ دیکھو اپنا عقیدہ ہاتھ سے نہ جانے دو، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہاں اللہ ہی کا اگر حکم ہوگا تو بیماری پھیل بھی جائے گی، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی۔ ہم نے دیکھا ہے تجربات کی دنیا میں، ابھی کوئی ایکٹرس آئی ہوئی تھی، کسی بہت سارے مجلس میں بیٹھی اور ملاقات ہوئی، اس میں کچھ لوگوں کو پازیٹیو آیا اور بہت سارے لوگوں کو نہیں آیا، حالانکہ اگر یہ بیماری ضرورت لازمن پھیلنے والی ہوتی تو سب کو آنا چاہیے تھا، سارے لوگ مریض ہو جاتے۔ تو اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کا علم ہے، کسی کو بیماری لگ جاتی ہے اللہ کے حکم سے، کسی کو نہیں لگتی، لیکن ہمارے لیے حکم، یہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو لاک ڈاؤن رکھیں، اپنے آپ کو بند رکھیں اور اپنے آپ کو احتیاط میں رکھیں۔ کوئی مریض ہو اس کو آئسولیشن میں ڈالنا ہو، احتیاط کے طور پر اس کو ڈال دیں، اس سے اتنا زیادہ اختلاط نہ کریں، احتیاط کریں، اپنے بچوں کو بھی دور رکھیں، یہ نبی کا فرمان سمجھ کے عمل کریں۔ میں خاص طور سے اہل ایمان کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، نبی کا فرمان سمجھ کر اس باتوں پر عمل کریں کہ ہم رسول اللہ کی بات پر پوری طرح سے عمل کریں گے، اور باہر کے ماحول سے اپنے آپ کو خاص طور سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔